لیکن ماحول کی شگفتگیاں بتاتی ہیں جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا ہو۔ کسی نے کہا تھا زمین سے آسماں تک، آسماں سے لامکاں تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے۔ اور اہل ایمان کے سینے ٹھنڈے ہوتے ہیں جب حضور کا ذکر ہوتا ہے۔ شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں، حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور قرار باطن نصیب نہ ہو۔ آؤ میں تمہیں سب سے پہلے ایک مجلس نور میں لیے چلتا ہوں جس کو منعقد ہونے کے لیے مسجد نبوی کا ماحول نصیب ہوا۔ صحاح میں روایت موجود ہے، حضور جلوہ فراز تھے حجرہ انور میں، اور صحابہ مسجد کے صحن میں بیٹھ کر کے ایک مجلس رحمت بپا کیے ہوئے تھے۔ تو اچانک اٹھے حجرہ انور سے حضور علیہ السلام خرامہ خرامہ چلتے ہوئے مجلس میں آ پہنچے، اور سامعین سے، مجلس کے شرکاء سے کہا ما اجلسکم، تمہیں کس چیز نے بٹھایا ہے، کیوں بیٹھے ہو؟ آپ سے بالکل پوچھ سکتا ہے کہ آپ کیوں بیٹھے ہیں، تو آپ کا برجستہ جواب ہوگا کہ ذکر رسول کی مجلس سجی ہے، تو ہم حضور کا تذکرہ نور سننے کے لیے آئے ہیں۔ تو آقا کریم نے کہا ما اجلسکم، تمہیں کس چیز نے بٹھایا ہے، یہ جلسہ کاہے کا ہے؟ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ سنیے۔ انہوں نے کہا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک، ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد بول رہے ہیں، اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین عطا کی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان فرمایا۔ یہ ہے ہماری آج کی مجلس کے انعقاد کا مقصود۔ بات سادہ سی ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں آئے ہیں، تو آپ نے کہا جناب ہم حضور علیہ السلام کا ذکر سننے آئے، تو بات ختم ہو گئی۔ تو آقا کریم نے فرمایا کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا کہ حضور ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کی حمد بولیں، اس کا شکر ادا کریں کہ ہمیں دین کی دولت ملی اور آپ نصیب ہو گئے۔ تو آقا کریم نے فرمایا کیا تم اس بات پہ قسم دے سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ ان سے حلف طلب کیا۔ انہوں نے کہا جی حضور ہم حلف دیتے ہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے پھر آپ حلف دیجئے۔ تو جتنے لوگ موجود تھے مجلس میں سب نے حلف دیا کہ ہمارے بیٹھنے کا کوئی اور مقصود نہیں ہے۔ اب بظاہر یہ موقع حلف کا، قسم لینے کا تو ہوتا نہیں، تو جب حضور نے ان سے قسم لی تو ان کے چہروں پر استعجاب اور حیرت کی کیفیت تو پیدا ہوئی۔ ادباً خاموش تھے لیکن انہیں لگ رہا تھا کہ ان سے قسم کیوں لی گئی ہے۔ آقا کریم نے ان کی حیرت کو دور کرتے ہوئے فرمایا اے صحابہ، میں ابھی تم سے جو حلف لیا ہے یہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں تھا، تمہارے قول کی صداقت پہ کوئی شک نہیں گزرا تھا کہ میں نے تصدیق چاہی ہو، کسی تشکیک کے ازالے کے لیے میں نے قسم نہیں لی، کسی تردد کو دور کرنے کے لیے میں نے قسم نہیں لی، بلکہ ماجرا یہ تھا کہ تم یہاں بیٹھے تھے، میں حجرے میں تھا، اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اور انہوں نے مجھے کہا محبوب آپ یہاں بیٹھے ہیں، ذرا باہر نکل کے تو دیکھیے آپ کے صحابہ کے اس عمل پر ملائے اعلیٰ میں اللہ فرشتوں میں ناز فرما رہا ہے۔ وہ کون سا عمل تھا جس پہ رب ہو کے فرشتوں میں ناز کر رہا ہے؟ وہ یہ کہ صحابہ مل بیٹھ کر حضور کے آنے پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ شاید اس مفہوم کو یوں انداز کر رہے ہوں، یوں بیان کر رہے ہوں کہ فضل رب الاولیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ تو اللہ جل شانہ فرشتوں میں ناز فرما رہا ہے کہ دیکھو میں نے نعمت دی تھی، کتنے قدردان نکلے، اس نعمت کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کی رحمتوں سے بعید نہیں کہ آج کی مجلس رحمت بھی قبول کر لی جائے، آپ کا اور میرا آنا مستجاب ہو جائے، اور اللہ فرشتوں سے کہے دیکھو صدیاں بیت گئیں، یہ آج بھی بیٹھ کے اس نعمت کا شکر میری اور آپ کی بخشش کی ضمانت بن جائے۔ باقی جہاں تک حضور علیہ السلام کی صورت میں اللہ کے انعام کے شکرانے کی بات ہے،
تو ساری زندگی بھی پیشانی سجدے میں رکھ کے شکر ادا کرتے رہیں، حق کے شکر ادا نہ ہو۔ میں تو کہتا ہوں ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں۔ ہمارا بال بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے۔ خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، ہم خود شناس بھی نہ ہوتے اگر حضور نہ آتے، ہمیں خودی کا تعقل بھی نہ ملتا، من سے آگہی بھی نہ ملتی، اپنے آپ سے بھی ملاقات نہ ہوتی اگر حضور نہ آتے۔ اور مجھے بتاؤ، جس کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ میں کون ہوں، اس کے پلے ہوتا کیا ہے؟ اقبال نے کہا تھا نا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اور جو اپنا بھی نہیں ہے، جس کو یہی نہیں پتا کہ میں کون ہوں، 22ویں گریڈ کا افسر ہو اور درجہ چہارم کے ملازم کو سلوٹ کر رہا ہو، تو لوگ کہیں گے اس کا پتہ ہی نہیں کہ میرا منصب کیا ہے۔ اشرف المخلوقات ہو، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدمہ کا تاج سر پہ سجا ہو، خلیفۃ اللہ علی الارض ہو، اللہ کا نائب ہو، لیکن پتھروں کو پوج رہا ہو، درختوں کو معبود مان رہا ہو، مٹی کے مادوں کو خدا سمجھ رہا ہو، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کون ہوں۔ انسان کی تاریخ تو اتنی شرمناک ہے کہ یہ جو مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹے کے ساتھ جو کیچوا لگایا جاتا ہے، ایک زمانے میں یہ بھی انسان کا معبود رہا۔ بچھوؤں کو، سانپوں کو، حشرات الارض کو، چوپایوں کو، جلتی آگ کو، بہتے پانی کو اور چلتی ہواؤں کو انسان نے اپنا معبود مانا، درختوں کو خدا سمجھا، اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے مٹی کے مادوں کو، پتھروں کے اصنام کو اور لکڑی کے اوثان کو اپنا خدا مانا، اجرام فلکیہ کو، مظاہر فطرت کو اور جانوروں کو اپنا معبود سمجھتا رہا۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ساری کائنات تو میری خدمت کے لیے پیدا کی گئی۔ اے تماشا گاہے عالم روئے تو کجا بہرے تماشا می روی، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ یہ درخت اس لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ ہمیں چھاؤں فراہم کریں، ہمیں آکسیجن دیں، ہمیں پھل فراہم کریں، ہمارے ایندھن کے کام آئیں۔ یہ پوجا پاٹ شروع کر دی ان کی۔ چاند سورج ستارے ہماری راہوں میں روشنی اجالنے کے لیے، ذوق نظارہ کی تسکین کے لیے پیدا کی گئی، انہوں نے ان کو پوجنا شروع کر دیا۔ یہ جانور سواری کے لیے، بار برداری کے لیے، دودھ اور غذائی ضروریات کی تکمیل کے لیے پیدا کیے گئے تھے، لیکن انسان نے اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ یہ تو میرے حضور علیہ السلام آئے جنہوں نے آ کے بتایا، میاں یہ تیرے مخدوم نہیں ہیں، یہ تیرے معبود نہیں ہیں، یہ تیرے مسجود نہیں ہیں، تیری دہلیز کے نوکر ہیں۔ نہیں تو دیکھ، چاند کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے، وہ ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے۔ سورج کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ اشارہ ہوتا ہے، وہ بھاگتا ہوا عصر کے وقت پہ آتا ہے۔ درختوں کو پوچھتا ہے، جا میں نہیں تو ہی انہیں میرا میسج دے دے۔ درخت قدموں میں آ کے سجدہ ریز ہوتے ہیں، درخت سلام پیش کرتے ہیں، پتھر گواہی دیتے ہیں۔ اب انسان کی آنکھ کھلی کہ جن کو میں معبود سمجھتا تھا وہ تو میری دہلیز کے نوکر نکلے۔ اب اس کا بدلا ہوا لہجہ دیکھیے، اس کی تبدیل شدہ ٹون دیکھیے۔ اب وہ بولتا ہے، فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ کہتا ہے خبردار، مجھے فرشتہ بھی کہا، اس سے میری عزت میں فرق پڑتا ہے۔ انسان کی پیشانی تو میرے حضور، فرشتے کی پیشانی تو میرے حضور جھکتی رہی ہے۔ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نا خدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، دیکھا آ کر کوچائے چاکے گرے میں کبھی، کیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو، وائے ناکامی کہ تو محتاج ساکی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، مستی بھی تو، حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، رہ رو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ تو تو خلیفۃ اللہ علی الارض ہے، تو تو نائب الہی ہے، تو تو دھرتی کے سینے کا نور ہے، تو تو اجالا ہے کائنات کا، تیرے دم سے بزم عالم میں چراغاں ہے، اور تو پتھروں کو پوج رہا ہے، درختوں کی پرستش کر رہا ہے۔ تجھے خودی سے بھی آشنائی نہیں ہے، تجھے اپنے آپ سے بھی ملاقات نہیں ہوئی۔ آ محمد عربی کی چوکھٹ پہ تو خود سے آشنا بھی ہوگا، خدا آشنا بھی ہوگا۔ تو انسان کو یہ نور ملا تو اس دہلیز سے ملا، اس چوکھٹ سے ملا۔ سید سلیم گیلانی مرحوم کا ایک نعتیہ شعر ہے، ویسے آج کل تو ہمارا نعتی ادب بھی پامال ہو گیا،
جو ہماری محافل نعت میں جس طرح کی شاعری ہو رہی ہوتی ہے، بٹن ٹھاں کر دیتے، بٹن تاں کر دیتے، نکی جی ہاں کر دے، کیسے بازاری لفظ بولے جا رہے ہوتے ہیں. لیکن ذرا اس لہجے کو دیکھیے. اور میری یہ ساری گفتگو کا خلاصہ اس ایک شعر میں: نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، تیرے آستاں سے پہلے کوئی آستاں نہیں تھا، میں وہ زمین تھی جس کا کوئی آسمان نہیں تھا. تو زندگی کا سارا جمال اور خوبصورتی سی دہلیز سے آ کے ملتی ہے. اور اگر کوئی حضور کے در پہ نہیں گیا تو وہ آج بھی اندھیرے میں، آج بھی ظلمتوں کا مارا ہوا ہے. اپنی ہمسائیگی میں دیکھ لیجئے، بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے اور بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے. اس کی اتنی بھاری بھرکم ڈگری، عقل و بینش، فہم و ادراک اسے نہیں بتا رہے کہ جو اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی بھی نہ اڑا سکے تیری ضروریات کا کفیل کیسے ہو سکتا ہے. لیکن وہ ہاتھ جوڑے کھڑا ہے. دوسری طرف ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے، گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ کے چسکیاں لے لے کے پی رہا ہے. اس کی طبع میں کوئی نفاست نہیں. کیا اس کی طب نے اسے کچھ نہیں بتایا؟ اس میں سے اٹھتا ہوا تعفن اس کی طبیعت میں تقدر پیدا نہیں کرتا؟ ایک جانور کا فضلہ ہے لیکن وہ چسکیاں لے کے پی رہا ہے. یہ میں کہانی ان کی سنا رہا ہوں جنہیں حضور کا در نہیں ملا. اور آپ ادھر آئیے، میں نے اپنی مسجد کے واش رومز میں ایک 7 سال کا بچہ دیکھا جو اپنے پانچے کو مل مل کے دھو رہا تھا. تو میں نے جھڑکنے کے لہجے میں کہا کہ تم نے اتنا زیادہ پانی کھول رکھا ہے. تو لجاجت بھرے لہجے میں مجھے جواب دیتا: حضرت میں سکول جا رہا ہوں اور راستے میں گلی سے گزرتے ہوئے کسی جانور کے پیشاب کا چھینٹا میرے پانچے پہ گر گیا تھا. وہ درس نظامی کا فاضل نہیں تھا کہ نجاست خفیفہ و غلیظہ کے حکام پڑھے ہوں. اس نے پہلی دوسری کلاس کا طالب علم ہے اور سکول کا بچہ ہے، اور پانچے کے اوپر جانور کے پیشاب کا پڑا ہوا غیر مری چھینٹا بھی گوارا نہیں کرتا. میں سوچ میں ڈوب گیا کہ اس ڈاکٹر کو تو سمجھ نہیں آئی جو گائے کا پیشاب پی رہا ہے، اور یہ 7 سال کا بچہ کیسے سمجھ گیا؟ اندر سے آواز آئی وہ ہے ڈاکٹر لیکن اس کے ہاتھ میں دامن محمد عربی کا نہیں ہے، اور یہ ہے بچہ لیکن ماں نے گٹی میں پیار ہی حضور کا دیا ہے، اس لیے تقدس روح تک اتر گیا ہے. تو روشنی تو اس دہلیز سے ملتی ہے. آج بھی دنیا بتوں کے ایک ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہے. آج 21ویں صدی ہے اور دنیا ایک طرف چاند پہ پہنچ رہی ہے، ایٹم کا کلیجہ شک کر لیا ہے. آج زمین کی تنابیں انسان نے تھام لی ہے اور دوسری طرف وہ آج بھی بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑی ہے، بے بسی کا ادراک اور شعور رکھنے کے باوجود. میرا ایک ملنے والا تھا چائنا میں، تو میں نے اس کو کہا کہ مجھے بتائیے کہ ان لوگوں کی حالت کیا ہے. تو وہ کہنے لگا کہ آسمان کو چھو رہے ہیں. میں نے کہا میں ان کی ترقی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن میں ان کا مذہبی کلچر اور ان کا دینی تمدن پوچھ رہا ہوں آپ سے. بت پوجتے ہیں اور ان کے ہاں یہ عادت ہے کہ وہ بت کی رضا جوئی کے لیے اس کے سامنے اپنی کرنسی جلاتے ہیں، اور ان کا اعتقاد باطل یہ ہے کہ جب بت کے سامنے پیسے جلائیں گے تو وہ خوش ہو جائے گا تو اور آپ کو پیسے ملیں گے. اور ساتھ ہنس کے کہنے لگا کہ تھوڑے تھوڑے سیانے بھی ہو گئے. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا میرا ایک دوست تھا، تو میں نے دیکھا کہ وہ بہت کنجوس ہے، کسی کو چائے کی پیالی پلا کے بھی راضی نہیں ہوتا. لیکن ایک دن میں اچانک اس کے ہاں چلا گیا تو وہ بت کے آگے کرنسی جلا رہا تھا اور کافی زیادہ جلا رہا تھا. تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا کہ اتنی زیادہ، اور یہ تو بہت بخیل ہے. تو مجھ سے نہ رہا گیا تو میں نے آگے بڑھ کے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، اتنی زیادہ کرنسی جلا رہے ہو؟ تو اس نے کہا یہ اصلی نہیں ہے، یہ فوٹو کاپیاں جلا رہا ہوں. تو میں نے کہا یہ تو اپنے خدا سے دھوکہ کر رہے ہو. اس نے کہا کہ اس کو کوئی پتہ نہیں چلتا اصلی ہے یا نقلی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی غلامی میں پھنسا ہوا ہے. تو ہم یہ بات ہنسنے والی بھی ہے اور دوسری طرف اللہ کا شکر بجا لانے کی ہے کہ اللہ نے ہمیں توحید کا تعقل عطا کر دیا ہے، اپنی ذات سے آشنائی نصیب کر دی ہے. ایک شخص اسلام لانے کے بعد حاضر خدمت ہوتا ہے اور جاہلیت کے زمانے کی 2 باتیں سناتا ہے. کہتا ہے ایک بات یاد آتی ہے تو میری ہنسی نہیں رکتی، اور ایک بات یاد آتی ہے تو آنسو نہیں تھمتے. پوچھا گیا کیا؟ کہا وہ بات جو یاد آئے تو میری
ہنسی نہیں رکتی وہ یہ کہ میں سفر پہ جانے لگا تو میں نے سامان سفر باندھا، تو ان کے سفری معبود بھی ہوتے تھے، ایک تو گھر میں رکھا ہے، ایک بت کدے میں رکھا ہے، کعبۃ اللہ میں الگ بت سجائے ہوئے ہیں۔ تو سفر پہ جاتے تو کچھ سامان کے ساتھ بھی اپنے معبود رکھ لیتے کہ راستے میں بھی تو عبادت کرنی ہے۔ تو پتھر کا ایک معبود میں نے سامان میں باندھا، تو جب سامان اٹھایا تو کافی بوجھل تھا، تو میں نے اس بت کو جو پتھر کا بنا ہوا تھا نکال کے باہر رکھ دیا اور آٹا گوندھ کر کے اس کا ایک ہلکا پھلکا بت تیار کر لیا اور دھوپ میں رکھ کے خشک بھی کر لیا اور اس کو سامان میں رکھ لیا، اور راستے میں پوجا پاٹ بھی چلتی رہی۔ جو میرا سفر تھا تو شاید سفر بھی اس کے حساب سے میں نے لیا تھا، لیکن اندازے سے سفر تھوڑا آگے نکل گیا، تو شاید سفر ختم ہو گیا۔ تو ایک آدھ دن تو میں نے بھوک گوارا کی، لیکن جب انتڑیوں میں بل پڑنے لگے، مجبور ہو گیا، تو میں نے سامان میں ہاتھ ڈال کر کے اپنے معبود کو ہی نکالا اور پتھر پہ رکھ کے اس کو کوٹا، پھر اس میں پانی ڈالا، پھر اس کی روٹی پکائی، پھر اس کو کھاتے ہوئے کہا میرے خدا اب کام نہیں آئے گا تو کب آئے گا، اب تو بھوک سے میری جان نکل رہی ہے۔ کہا یہ بات جاہلیت کے زمانے کی مجھے یاد آتی ہے تو میری ہنسی نہیں رکتی۔ کیسا بے بس معبود تھا جو اپنے پجاری سے اپنا تشخص بھی نہ بچا سکا، یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا آخر میں تیرا خدا رہا ہوں، میں تیرا معبود رہا ہوں، تو مجھے پوچھتا رہا ہے، اب تو مجھے توڑ توڑ کے دانتوں تلے دبائے گا، پھر تاریک میدے میں پھینک دے گا، پھر گندگی کے ڈھیر پہ ڈال آئے گا، میرے پہ ترس کر آخر میں تیرا معبود رہا ہوں۔ تو اس کی بے بسی یاد آتی ہے تو میری ہنسی نہیں رکتی، اور وہ بات جو مجھے یاد آتی ہے تو میرے آنسو نہیں تھمتے، وہ یہ کہ میں ایک لمبے سفر پہ کئی سالوں کے لیے جانا تھا اور میری بیوی امید سے تھی، واپس جب پلٹا تو میرے آنگن میں ایک بیٹی کھیل رہی تھی، تو میری بیوی نے اس ڈر سے کہ بیٹی کو زندہ درگور نہ کر دے تو اس نے اس کے توتلے لہجے میں میرے لیے محبت برے کلمات رکھ دیے تھے، اور جو ہی میں گھر میں داخل ہوا تو دوڑ کے یا آباتا ہو کہتے ہوئے میری ٹانگوں سے لپٹ گئی اور مجھ سے میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگی۔ میں بہت غصے سے اپنی بیوی کی جانب گھور کے دیکھا اور کہا ایک تو نے بیٹی جنم دی اور دوسرا اس کو باتیں سکھائی ہیں، لیکن بیٹی کا لہجہ اتنا دل آویز تھا کہ اگر میرے سینے میں پتھر بھی ہوتا تو پگھل جاتا، لیکن میں اس ظالمانہ سماج کی جھوٹی رسموں کا جکڑا ہوا شخص تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس کو زندہ درگور کر دوں گا، اور اس کو باہر لے گیا اور اس کے لیے گڑھا کھودنے لگا۔ یہ لمحہ دردناک تھا، لیکن میں شفاق اتنا تھا کہ یہ اثر پھر بھی میرے اوپر نہ ہوا۔ وہ یہ کہ جب گڑھا کھودتے ہوئے میں پسینے میں شرابور ہونے لگا تو وہ میری معصوم سی ننھی سی پریا، وہ چھوٹی سی بیٹی آگے بڑھی اور اپنے دوپٹے کے کونے سے میرے ماتھے کا پسینہ پونچھنے لگی، لیکن میں پھر بھی گڑھا کھودتا رہا۔ خیر گڑھا مکمل ہوا، میں باہر آیا تو اس کے چہرے پہ طمانینت آ گئی کہ میرے باپ کی مشقت ختم ہو گئی، لیکن وہ جانتی نہیں تھی کہ اب کس کی مشقت شروع ہونے کا مرحلہ آیا جا رہا ہے۔ میں نے اس کو دھکا دے دیا اور اوپر سے ریت ڈالنے لگا۔ پہلے تو وہ اس کو کھیل سمجھتی رہی، لیکن جب اس کی سانسیں دبنے لگی تو پھر اس نے معصوم سے ننھے ہاتھ جوڑ کر کے مجھ سے زندگی کی بھیک مانگنا شروع کی۔ اس کے آنسو اس ریت میں جذب ہو گئے، اس کی سسکیاں اس ریت میں جذب ہو گئیں، اس کی چیخیں اسی ریت میں جذب ہو گئیں، اس کے جڑے ہوئے ننھے معصوم ہاتھ بھی اس ریت میں دب گئے، اور میں اس کو دبا کر کے واپس پلٹ آیا، اور میرا سر فخر سے بلند تھا کہ میں نے آبرو بچا لی۔ آج اسلام لایا ہوں تو اس کی چیخیں مجھے سونے نہیں دیتی۔ بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا ان کے لیے معمولی واقعہ تھا۔ داہیہ کلبی حدیث میں آتا، جب حضور کے پاس آیا تو بہت خوبصورت تھا، حضور نے دیکھا تو ایک جملہ کہا، داہیہ یہ شکل لے کے جہنم میں چلے جاؤ گے، تو یہ بےتاب ہو گیا۔ پھر حضور کی خدمت میں آیا اور کہا حضور میں نے اپنے قبیلے کی 70 بچیاں اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کی ہیں، کیا میری مغفرت بھی ہو سکتی ہے؟ اب بتائیے یہ کیسی معاشرت تھی، کیسا دور تھا۔ قیامت کے دن سب سے پہلا فیصلہ قتل کا ہوگا، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ آپ نے علماء سے یہ سنا ہے سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا قیامت کے دن، سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، لیکن سب سے پہلا فیصلہ قتل کا ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے، سب سے پہلے سوال حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا ہوگا، اور حقوق العباد کے اندر سب سے پہلے سوال جو ہے وہ قتل کا ہوگا۔ جس نے کسی ایک انسان کے قتل میں
ایک آدھے جملے سے بھی مدد کی. حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن اس کی دو آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ یہ شخص اللہ کی رحمت سے مایوس ہے. قتل انسانی کوئی معمولی بات نہیں ہے. آج میں اور آپ دیکھیں کہ ہمارے دیہاتوں کا کلچر جس طرح بن گیا ہوا ہے، ہلا شیری دے دیتے ہیں. آدھے جملے سے بھی مدد کی تو کہاں قیامت کے دن دو آنکھوں کے درمیان لکھا جائے گا کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس شخص ہے. اور قیامت کے دن سب سے پہلا فیصلہ قتل کا ہوگا. قتل میں بھی ترجیحاً ان کا قتل سامنے جن کے لیے نہ کسی نے آنسو بہائے، نہ کسی نے موم بتیاں جلائیں. ان کی سسکیاں، آہیں، چیخیں ریت میں دب گئیں. وہ معصوم بچیوں کا معاملہ سب سے پہلے لایا جائے گا. قرآن پڑھیے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. قیامت کے دن اللہ ان بچیوں کو اٹھائے گا، کٹہرے میں کھڑا کرے گا ان کے ظالم باپوں کو، اور پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ان کا کیا جرم تھا کہ انہیں قتل کیا گیا. اب ان کے ظالم باپ کٹہرے میں کھڑے ہیں، محرکات جرم مجرم سے پوچھے جاتے ہیں. تو مجرم تو کھڑے ہیں، دنیا کی عدالتوں میں یہی ہوتا ہے، لیکن ان سے کیوں نہیں پوچھا جا رہا؟ بچیوں کو تو پتہ ہی نہیں ہمیں قتل کیوں کیا گیا. آنکھ کھلنے نہیں پائی تھی کہ بند کر دی گئی، شعور سنبھلنے نہیں پایا تھا، زندگی نوچ لی گئی، زبان بولنے نہیں پائی تھی کہ زندگی سلب کر لی گئی. انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا قصور کیا تھا. ظالم باپ کھڑے ہیں کٹہرے میں، انہیں پوچھا جائے کہ تم نے یہ قیامت کیوں ڈھائی، تم نے یہ غضب کیوں ڈھایا، لیکن ان سے نہیں پوچھا جا رہا. تو علماء نے کہا کہ بیٹیوں کا قتل اتنا گھنونا جرم ہے کہ اللہ ان کے ظالم باپوں سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا. حالانکہ یہ خطاب عتاب ہوتا، لیکن وہ اس قابل بھی نہیں ہے. اب آپ کی اگر توجہ ہو، جس معاشرے میں بیٹیوں کو قتل کرنا فخر سمجھا جاتا تھا اور زندہ درگور کرنا عزت سمجھا جاتا تھا، اس معاشرے میں ایک آواز اٹھتی ہے جو شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک سنی جاتی ہے. وہ آواز آپ نے بھی سنی ہے، وہ آواز میں نے بھی سنی ہے. بہت ساروں کو وہ عربی الفاظ کے ساتھ وہ لفظ یاد ہوں گے. جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے پورا معاشرہ فخر کر رہا تھا، اس دور میں ایک عالی مرتبت باپ کی آواز اٹھتی ہے، لوگوں سن لو، میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یہ صرف کلمہ محبت ہی نہیں تھا، یہ کلمہ جہاد تھا اس جاہلانہ معاشرے کے اندر کہ میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور سیدہ پاک سلام اللہ علیہا جب حضور کو ملنے آتی ہیں، حضور اٹھ کے استقبال کرتے ہیں. فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلَسِهِ، بخاری پڑھیے، حضور اپنی مسند کے اوپر بٹھاتے دنیا کو بتایا کہ بیٹی کس مقام پہ ہوتی ہے. میں اور جو اللہ کی رضا کے لیے دو بیٹیاں اللہ کی رضا کے لیے ان کو پروان چڑھائے، یا دو بہنوں کو پروان چڑھائے، پھر ان کا نکاح کر دے، قیامت کے دن وہ اس طرح میرے نیڑے ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں ہوتی ہیں. ایک صاحب مجلس سے اٹھے کہا، حضور جس کی دو بیٹیاں نہ ہوں، ایک بیٹی ہو، فرمایا اس کو بھی یہ اعزاز ملے گا. ذرا دیکھیے کہاں بیٹیاں زندہ درگور ہوتی ہیں اور کہاں ایک بیٹی والا سوچ رہا ہے کاش کہ میری بھی دو بیٹیاں ہوتی. یہ پیار کس نے دیا؟ بیٹیوں کے لیے محبت کس نے دی؟ میں نے اپنے شہر کی کلاتھ مارکیٹ میں ایک بوڑھے شخص کو جھکی ہوئی کمر پہ بورے لاد کے جاتے ہوئے دیکھا. تو میں نے کہا کہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں تو کام کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ تو مجھے اس کا لہجہ کبھی نہیں بھولا. اس نے کہا، حضرت میری ایک بیٹی رہتی ہے جس کی ابھی میں نے شادی کرنی ہے. میں سوچ میں ڈوب گیا کہ یہ باپ تو زندہ درگور کرتا تھا، آج یہ جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد کے مزدوری کر رہا ہے. یہ بھائی تو کاٹ دیتا تھا، کل میرا کوئی بہنوئی نہ کہلائے، آج یہ فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہا ہے. یہ باپ پردیس کاٹ رہا ہے کہ میں نے بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرتے ہیں. باپ کے کلیجے میں بیٹی کا پیار کس نے ڈالا؟ جواب آئے گا میلاد والے رسول نے. تو ساری زندگی بھی حق کے شکر ادا نہ کر پائیں، اگرچہ ساری زندگی ان کے نام لگا دیں. تو یہ زندگی کا نور تھا. آپ جانتے ہیں کہ غلام کے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا، اور غلام کی کیا زندگی ہوتی ہے. غلام آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھ دے تو آقا اس پہ بھی کوڑے مارتا ہے کہ تو نے میرا جوتا پوچھے بغیر چھوا کیوں ہے، تیری اوقات کیسے ہوئی کہ تو نے میرے جوتے کو میرے اذن کے بغیر چھوا ہو. وہ لاکھ کے جناب جوتا خراب ہو رہا تھا، لیکن اس کی یہ دلیل ماننے کے لیے آقا تیار نہیں تھا. اقبال نے کہا تھا، غلامی کیا ہے ذوق حسن و زیبائی سے محرومی، جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہیں وہی زیبا. بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا. پا بجولا ہاتھوں میں زنجیریں اور منڈیوں میں بک رہے ہوتے غلام. ایک زمانے میں
زنزیبار کے اندر میں اس جگہ پہ گیا جہاں پورے افریقہ سے غلام لا کر کے وہاں باندھے جاتے، چھوٹا سا جزیرہ ہے، تو اب وہاں غلام تو نہیں ہے، لیکن آج بھی جا کے وہاں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں حساس لوگوں کے کہ یہ وہ جگہ ہے، پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی جاتی، ہاتھوں میں زنجیریں، اور وہاں غلام زنجیروں میں پرو کے رکھ دیے جاتے، اور پھر کشتیاں بھر بھر کے دنیا پر سپلائی کیا جاتا، اور پھر غلام جس طرح بکتے۔ آپ نے منڈی مویشیاں میں جانور بکتے ہوئے تو دیکھے ہوں گے، ان کی کمر ٹٹول کر کے دیکھا جاتا ہے کہ اس کا وزن کتنا ہے، اور دانت کھول کر کے، منہ کھول کے دیکھا جاتا ہے کہ اس کی عمر کیا ہے۔ یہی انسانوں کے ساتھ ہوتا، چھوٹے چھوٹے چبوتروں پر کھڑے کر دیے جاتے بردے اور کنیزیں، اور پھر لوگ آتے ان کی کمر پہ بوجھ لاد کر کے ان کو چلا کے دیکھتے کہ اسے کتنا وزن اٹھا سکتا ہے، اس حساب سے اس کی بولی دی جائے۔ اور تاریخ پڑھی، اتنے دردناک مناظر ہوتے، دو سکے بھائی غلام بن کے بکنے آئے ہوتے، پھر دو الگ الگ لوگ اس کو خرید لیتے، ایک شرق کو لے کے جا رہا ہے، غرب کو لے کے جا رہا ہے، پھر وہ ایک دوسرے کو پلٹ پلٹ کے دیکھ رہے ہوتے۔ یہ منظر بھی تاریخ نے دیکھا کہ ماں کنیز بن کے بکنے کے لیے کھڑی ہے اور بیٹا غلام بن کے بکنے کے لیے کھڑا ہے۔ کتنی دردناک کیفیت ہے۔ بولیاں دینے والے کہتے ہیں نہیں تم قیمت زیادہ مانگ رہے ہو، یہ اس لائق نہیں کتنے پیسے دیے جائیں۔ جوان بیٹے کے سامنے ماں کی بولی لگ رہی ہے، ماں کے سامنے بیٹے کی بولیاں لگ رہی ہیں۔ ذرا اس درد اور کس کو محسوس کیجئے، ایک لمحے کے لیے ہماری ماں کو، بہن کو کوئی میلی نظر سے دیکھ لے تو ہم مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن کتنا دردناک دور تھا کہ ماں کی بولیاں لگتی تھی اور کنیز بن کے ماں بکتی، پھر ماں بک کے ایک آقا کے پاس جا رہی ہے اور غلام بن کے بیٹا دوسرے کے پاس جا رہا ہے، پھر ماں کے بہتے ہوئے آنسو، اور پھر وہ پیچھے سے چابک مار رہے ہیں کہ تم کیا تماشا لگا رکھا ہے، آگے بڑھو۔ غلام یوں بکتے تھے اور دنیا کی منڈی میں، لیکن آپ نے سنا حضور علیہ السلام تشریف لائے، ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے جا کے کہا کہ تیرے مرحوم بھائی کے گھر بیٹا ہوا ہے، تو اس نے کیا کہا کہ جا تو آزاد ہے، تو پھر اس کو اس کا فائدہ ہوا۔ لیکن میں جو آپ کے سامنے مضمون رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حضور نے صحن قائم، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ بعد میں پڑھنے جاتے تھے، پہلے جمعہ سے غلام آزاد کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سب سے امیر ہیں، انہوں نے زندگی میں 30,000 غلام آزاد کیے، ترغیب دی کافر غلام آزاد کرو، مسلمان غلام آزاد کرو۔ آج دنیا کے اوپر وہ غلامی موجود نہیں ہے، اور جب تک غلام موجود رہے کہا کہ جو خود کھاتے انہیں کھلاؤ، جو خود پہنتے انہیں پہناؤ۔ غلام آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھتے، غلام آقا اس پہ بھی کوڑے مارے، لیکن ذرا منظر بدلا ہوا دیکھیے، حضور معراج سے واپس پلٹتے ہیں اور بلال حبشی کو بلا کے کہا تو کون سا نیک عمل کرتا ہے، میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی ہے۔ کیا خیال ہے دور غلامی کی ساری تھکن اتر نہیں گئی ہوگی؟ جو غلام آقا کا جوتا بھی اذن کے بغیر نہ چھو سکے، اس کو دو جہاں کا امام کہہ رہا ہے، دو جہاں کا آقا کہہ رہا ہے بلال میں تیرے قدموں کی آہٹ کو جنت میں سنتا رہا ہوں۔ یہ تھا وہ حضور کا لایا ہوا نظام حیات، حضور کا لایا ہوا نظام شریعت، یہ تھا وہ حقیقی انقلاب، یہ تھی وہ حقیقی تبدیلی، یہ تھا وہ نظام معاشرت، یہ تھا کائنات کو امن، نور، روشنی، اجالے دینا۔ توہمات کی زنجیروں سے بھی انسان کو نکالا اور غلامی کی بیڑیوں سے بھی انسان کو نکال کر کے انسان کو آزادی کا وہ نور عطا کیا کہ صرف مسلمان اور حضور کے غلام اور امت رسول ہی حضور کی مقروض نہیں ہے، پوری انسانیت رحمت للعالمین کی مقروض ہے۔ آج ورنہ ان کی دہلیز نہ ملی ہوتی اور آج بھٹکی ہوئی انسانیت کس گڑھے میں ہوتی اور آج کیا حال ہوتا۔ تو یہ ساری عزتیں اسی دہلیز سے ملی ہیں، تو پھر کیا مجھے بتاؤ کہ ایک دن کا محفل میلاد کفایت کر جائے گا یا ایک رات کا جشن کفایت کر جائے گا؟ شکرانے کے طور پہ ہم نے ساری زندگی ان کے نام لگانی ہے، ان کے بتائے ہوئے طریق کو اپنی روح تک جذب کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے اور تم اپنا کارڈ پیش کرتے پھر یہ دیکھو مذہب کے اسلام میں خانے میں اسلام لکھا ہے، نہ کسی کو پوچھنا پڑے صاحب، نہ کسی کو بتانا پڑے۔ تمہارا وعدہ، تمہارا طرز زندگی، تمہارا انداز معاشرت، تمہارا بولا ہوا قول، تمہارا تولا ہوا، تمہارا ناپا ہوا، تمہاری وضاحت، انداز حیات ایسا ہو تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ پہچان کے کہیں کہ وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے۔
اور صاحب یہ نہیں ہے کہ تم دور سے مسلمان لگو، قریب بھی آؤ تو پتہ چلے کہ مسلمان ہو۔ یہ نہیں کہ رشتہ داری کو کر کے دیکھے، کوئی کاروبار کر کے دیکھے تو پھر پتہ چلے کہ یہ اوپر سے تو داڑھی کا سائز تو بڑا اچھا تھا، پگڑی تو بہت خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن اس سے رشتہ داری کر کے دیکھا تو میری بیٹی کو اس نے لونڈی بنا کے رکھ لیا گھر میں۔ کیا سلوک کیا، کیا اس نے رویہ کیا۔ دور بھی جاؤ تو پھر بھی اچھے لگو، قریب بھی آؤ تو پھر بھی اچھے لگو۔ یہ نہ کہ دور دور سے سونے مسلمان لگتے ہو لیکن قریب آؤ تو بڑے بڑے تلخ اور بڑے کڑوے مسلمان بن جاؤ۔ اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گئے۔ نہیں، اندر سے بھی مسلمان، باہر سے بھی مسلمان۔ چوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آب می گردد وجود، عشق می گوید کے محکوم غیر، سینہ تو از بتا مانند دیر، تا نداری از محمد رنگ و بو، بر زبان خود میالا نام او، یاری لا توں پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لوں ایک واری۔ اگر ان کی بتائی ہوئی انداز زندگی کو، ان کے بتائے ہوئے طریق کو اگر روح میں جذب کر لیا، نوجوانوں میں آپ سے مخاطب ہوں، بوڑھوں آپ سے بھی مخاطب ہوں، خواتین بھی اگر پردے میں سن رہی ہیں تو یہ میری مخاطبت ان سے ہے۔ صرف ہمارا دین جشن کا دین نہیں ہے کہ صرف جشن منا لیں اور یہ کوئی فیسٹیول کے طور پہ ہم میلاد کو منائیں۔ میلاد ایک زندہ پیغام ہے، میلاد ایک متحرک پیغام ہے، میلاد ایک تجدید عہد کا دن ہے۔ یہ روحوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے۔ جب تاریخ کے ورق پلٹتے ہیں تو سیاہیاں ہی سیاہیاں، اندھیرے ہی اندھیرے، ظلمتیں ہی ظلمتیں، جبر، زور، جور، ظلم اور زیادتی دکھائی دیتے ہیں۔ اور پھر حضور کے آنے سے جو معاشرے کا بدلا ہوا چہرہ دیکھتے ہیں تو پھر جی چاہتا ہے محمد عربی پہ درود پڑھیں، ساری زندگی ان کے نام پہ لگا دیں اور ان کی طرز حیات کو معاشرے کے اندر عملی طور پہ نافذ کر دیا جائے اور طریق حیات ہم اپنی روحوں میں جذب کر لیں۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے تو وہ ایک عرصے کے بعد آئے، انہوں نے حضور سے سلام کیا تو حضور نے رخ پھیر لیا۔ وہ سمجھے اتفاقاً ہو گیا ہے، بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ آپ سلام کرتے تو وہ دوسری طرف کسی دھیان میں ہوتا ہے، تو جدھر رخ پھیرا تو ادھر سے جا کے انہوں نے پھر سلام کیا تو آقا کریم نے پھر رخ پھیر لیا۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ حضور ناراض ہیں، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آئی ناراض کیوں ہیں۔ تو صحابہ سے پوچھتے پھرتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے ناراضگی کا اظہار کیا لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ناراضگی کا سبب کیا ہے، تمہیں معلوم ہو تو بتا سکتے ہو۔ انہوں نے غور سے دیکھا، کہا ہاں یہ تم نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے، اللہ کے محبوب منع کر چکے ہیں۔ ان الذھب والفضۃ حرام لذکور امتی، امت کے مردوں پر سونا چاندی حرام ہے۔ چاندی کی ایک انگوٹھی اور وہ بھی 4.5 ماشے سے کم ہو شرن جائز رکھی گئی ہے، باقی حرام قرار دے دیا گیا۔ یہ عورتوں کی زینت ہے، زیب و زینت عورتوں کا تعلق ہے۔ اس کو حضور نے آتش دوزخ کا انگارہ قرار دیا۔ یہ گناہ بے لذت ہے، لذت بھی نہیں آ رہی اور گناہ بھی ہو رہا ہے۔ تو کہا شاید اس کے سبب سے حضور ناراض ہو، ہمیں تو یہی لگتا ہے۔ وہ آگے بڑھے اور انگوٹھی اتار کے حضور کو پیش کرتے ہوئے کہا حضور کیا اس وجہ سے ناراض ہیں؟ یہ رہی۔ آقا کریم نے انگوٹھی پکڑی اور ایسے پھینک دی۔ مجلس، ناراضگی کی وجہ یہی تھی۔ مجلس جاری رہی، اختتام کو مجلس پہنچی، لوگ واپس پلٹنے لگے تو وہ بھی واپس پلٹنے لگے۔ تو کسی نے کہا کہ جناب یہ انگوٹھی تو اٹھا لو، قیمتی دھات ہے، تم تو شرعاً نہیں پہن سکتے لیکن تمہاری بیوی تو پہن سکتی ہے۔ تو صحابی نے جو جواب دیا وہ سنیے، میری گفتگو اس کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گی۔ میں چاہوں گا کہ یہ پوری توجہ سے میرا یہ جملہ سن لیجئے۔ تو حضور علیہ السلام نے وہ انگوٹھی پھینک دی اور وہ صحابی بیٹھ گئے، مجلس ختم ہوئی، لوگ واپس جانے لگے تو وہ بھی واپس پلٹے۔ تو کسی نے کہا وہ انگوٹھی تو اٹھا لو، تمہاری اہلیہ تو پہن سکے گی۔ تو انہوں نے جو جواب دیا سنو، انہوں نے کہا واللہ لا آخذہ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا اللہ کی قسم پڑی رہے نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے۔ میں اور آپ اپنے اندر اتر کے دیکھیں کیا کیا حضور نے پھینکا تھا اور ہم نے اس کو پہنا ہوا ہے، ہم اس کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ کتنے امور کے بارے میں کہا تھا لیسا منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم جو ملاوٹ کرے وہ ہم سے نہیں ہے، جو بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم سے نہیں ہے، جو چھوٹوں سے شفقت نہ کرے وہ ہم سے نہیں ہے۔ کتنی مرتبہ کتنے امور نے پھینکا اور ہم اس کو سینے سے لگا کے۔ صاحب عاشق ہونے کا دعویٰ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن عاشق صرف نعروں سے نہیں بنتا، صرف قول سے نہیں بنتا، عمل سے بھی گواہی دینی پڑتی ہے۔
بندہ جس کی محبت کرتا ہے اس کی بات بھی مانتا ہے، اس کے طرز زندگی کو بھی اختیار کرتا ہے، اس کے انداز معاشرت کو بھی اختیار کرتا ہے۔ آج ہم اپنے آقا و مولا کی سیرت کو اپنی روحوں میں جذب کر لیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ امت آج بھی غالب ہے۔ ہم حضور سے دور ہوئے تو ہم آج جو ہے وہ یہاں تک پہنچے۔ ہمارا سبب یہ نہیں ہے، نہ معیشت مسئلہ ہے نہ دیگر مسئلہ ہے، حضور سے دور ہوئے۔ کچھ اور ہے، تجھ اقبال نے کہا تھا کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ تجھے پتہ ہے تو نے حضور کا دامن چھوڑا ہے تو یہ ہوا ہے۔ اقبال نے جب لہجے کی جو شکوے کی زبان کھولی تو لہجہ تھوڑا تلخ ہوا، لیکن جواب آیا تو سارا نشہ اتر گیا۔ لہجہ تلخ ہو گیا، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ لہجہ بہت تلخ ہو گیا، لیکن جواب آیا، لفظ وہی ہیں، صرف صیغہ بدلتا ہے۔ اب ادھر سے آواز آ رہی ہے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج ہم نے قرآن کے دامن کو چھوڑ دیا، صرف برکت کے لیے پڑھتے ہیں، کوئی فوت ہو جائے تو ہم کہتے ہیں چلو ایصال ثواب کریں، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن نزول کا مقصد یہ نہیں تھا، بنیادی مقصد یہ نہیں تھا، یہ کتاب ہدایت ہے، ہم نے صرف کتاب ثواب بنا کے رکھ دیا۔ اقبال نے کہا کہ تو صوفی اور ملا کے ایسے پھندے میں پھنسا کہ تو نے قرآن سے زندگی تلاش نہیں، ببندے صوفی و ملا اسیری حیات از حکمت قرآن گیری، تو قرآن سے زندگی تلاش نہیں کر پایا۔ با آیاتش ترا کار جزی نیست کہ از یاسین او آساں بمیری، تجھے قرآن کی آیتوں سے صرف اتنا کام رہ گیا، جب بوڑھے کی روح اٹک جائے تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ جاتا ہے کہ چلو روح آسانی سے نکل جائے۔ اقبال کہتا ہے کوئی شک نہیں، نکل جاتی ہے، لیکن مجھے کتنا افسوس ہوا، اقبال بولا کہ تو نے قرآن سے بھی مرنا ہی سیکھا، کاش اس سے جینا سیکھ لیا ہوتا، اس سے بھی موت کی آسانی کی راہیں ڈھونڈی، اس سے جینے کا راستہ بھی تو تھا۔ کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت اولا یزال استقدیم، یہ تو زندگی بخش کتاب ہے، حیات آفری کتاب ہے۔ تو صاحب آئیے آج کے اس اجتماع میں ہم عزم، یہ تھوڑے لوگ نہیں ہیں جتنے بیٹھے ہیں، پورے شہر کی نمائندگی ہے۔ اگر ہم یہاں یہ حضور کے میلاد میں عہد کر کے جائیں کہ آج کے بعد کم نہیں تولیں گے، دھوکہ نہیں کریں گے، کسی اپنے مومن کے ساتھ فراڈ نہیں کریں گے، تو میرے شہر کا ماحول بدل نہیں جائے گا۔ لیکن ہم باقی سب کچھ کرتے رہیں گے، لیکن ہم اپنے رویوں کو بدلنے کے لیے کوشاں نہ ہوں گے، تو یہ بات خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے، تنے مردہ سے بیزار ہے حق، تو وہ چاہتا ہے کہ ہم ایک عملی زندگی کی راہوں کے مسافر ہوں۔ اللہ آپ کو جزا دے۔ میری کوئی کسی بات کے اندر کوئی ایسی تلخی ہو گئی ہو جو آپ کو گراں گزری ہو، تو یہ میرا ایک درد تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ مجھے امید ہے کہ میری باتیں ضرور آپ کے دلوں پر دستک دے رہی ہوں گی، اور اس پیغام کو آپ آگے بھی منتقل کریں گے۔ ادارۃ المصطفیٰ کا بار دیگر شکر گزار ہوں، اور اس موقع پہ بارگاہ الہی میں شکر بھی ادا کرتا ہوں کہ ملک کے جو معروضی حالات تھے اللہ کے فضل سے ابھی حل ہوئے، اور ملک ایک انارکی سے، ایک مشکل سے نکل رہا ہے۔ اللہ اپنی پناہوں کا حصار دے، آبرو بری زندگی سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بھی خالی نہ چھوڑے جائیں، پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دی جائیں، بخت کی بہاریں نصیب ہوں، مقدر کی خزائیں رخصت فرما دی جائیں، جئیں تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے، اور زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے رسول کے وفادار رہیں۔ ہر علت، ہر قلت، ہر ذلت سے رہائی عطا کر دے، اپنے پاک نبی کے در کی گدائی عطا کر دے، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے، دجل و تلبیسات سے ہماری حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وسلم۔ اللہ سب کی مغفرت فرمائے، وہ ان کی والدہ ہے، باقی بھی جتنے لوگ آئے ہیں اللہ سب کے لیے مغفرت کے دروازے۔ وصلی اللہ تعالی